پچھلی کلاس میں ہم نے گرافک ڈیزائننگ کا مختصر تعارف حاصل کیا تھا، اور اس میں ہم نے بنیادی چیزیں تھی گرافک ڈیزائننگ کے متعلق وہ ہم نے جانی تھی۔ آج کی کلاس میں ہم ان بنیادی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں جانے بغیر اچھا ڈیزائن بنانا کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپلیکیشن کو کھولتے ہی ڈیزائن بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈیزائن خوبصورت اور دلکش نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں اپلیکیشن استعمال کرنا نہیں آتا، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں ڈیزائن کے بنیادی اصول یا تو معلوم نہیں یا ان کو استعمال نہیں کرتے۔ سب سے پہلے آج ہم ان اصولوں کو آسان زبان میں سمجھیں گے، اس کے بعد ہم پریکٹیکل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ طے کریں کہ آپ ڈیزائن کیوں بنا رہے ہیں۔ کیا یہ یوٹیوب تھمبنیل ہے؟ کیا یہ مسجد کا پوسٹر ہے؟ کیا یہ کاروباری اشتہار ہے؟ یا شادی کا دعوت نامہ ہے؟ یا کچھ اور ہے؟ تو جب ہم مقصد کو جان لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس ڈیزائن کو صحیح بنا سکیں گے، کیونکہ ہر ڈیزائن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کے لیے رنگوں کا استعمال اور اس کے جو ہے فونٹ کا استعمال، بیک گراؤنڈ کا استعمال، وہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سائز، ہر پلیٹ فارم کا اپنا سائز ہوتا ہے۔ یوٹیوب تھمبنیل کا الگ سائز ہوگا، فیس بک پوسٹ کا، انسٹاگرام کا، واٹس ایپ اسٹیٹس کا، فلیکس، بینر، یہ ساری چیزوں جو ہے ان کے لیے الگ الگ سائز ہوتی ہے، اور اسی سائز کے مطابق جب ہم ڈیزائن بنائیں گے تو وہ خوبصورت اور بہترین ڈیزائن بنے گا۔ اگر غلط سائز ہوگی، غلط سائز سلیکٹ کی ہے تو ڈیزائن بھی درست نظر نہیں آئے گا اور وہ خوبصورت بھی نظر نہیں آئے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے کلر، رنگ۔ رنگ صرف خوبصورتی کے لیے استعمال نہیں ہوتے بلکہ وہ پیغام بھی دیتے ہیں۔ آپ کو میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ سبز رنگ سکون اور اسلامی انداز ظاہر کرتا ہے۔ نیلا رنگ جو ہے وہ اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ لال رنگ جو ہے وہ توجہ حاصل کرتا ہے، مطلب کوئی آپ سرخی دینا چاہتے ہیں تو وہ لال رنگ ہوگا تو آنکھ جو ہے فوراً اس کو کیچ کرے گی، دیکھے گی اور اس کی جو توجہ ہے وہ حاصل کر لے گی۔ ہمیشہ ایسے رنگ منتخب کریں جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگیں، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے فاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ تو فاؤنٹ بھی یہ بہترین جب ہم لگائیں گے، خوبصورت لگائیں گے تو ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بہترین انشاءاللہ نظر آئے گا۔ اسلامی پوسٹر میں نفیس اور خوبصورت فاؤنٹ استعمال اچھے لگتے ہیں، اور بزنس پوسٹر میں سادہ اور واضح فاؤنٹ بناتے ہیں۔ اس میں زیادہ جو ہے لمبے چوڑے فاؤنٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ایک ہی ڈیزائن میں ہم بہت سارے مختلف فونٹ استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے ہمارا ڈیزائن بالکل بگڑ جائے گا اور اس کی کوئی بنیادی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے تصاویر۔ جو ہم اس پہ تصاویر لگاتے ہیں، PNG لگاتے ہیں، تو یا تو ہم وہ جو ہے صاف نہیں لگاتے، یا جو ہے ہم ان کو صحیح کٹ کر کے نہیں لگاتے، تو جس کی وجہ سے ہمارا ڈیزائن سارا ان تصاویر اور امیج اور PNG کی وجہ سے خراب بن جاتا ہے۔ نمبر 6، متن۔ جو ہمارا مین مقصد ہے یا کچھ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں تو اس کو ہم اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے لکھیں گے تو وہ خوب نظر بھی نہیں آئے گا اور سمجھ بھی نہیں آئے گا اور پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ تو اس کو الفاظ کو مختصر اور جامع لکھیں تاکہ جو ہمارا مین مقصد ہے وہ واضح نظر آ جائے۔ غیر ضروری معلومات اور ان چیزوں کو نہیں لکھنا اور ڈیزائن کو خام خواہ بھرنا نہیں ہے۔ نمبر 7، ترتیب۔ ڈیزائن میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اگر ٹیکسٹ، تصاویر اور آئیکن بے ترتیب ہوں گے تو ڈیزائن غیر پروفیشنل لگے گا اور اس کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ نمبر 8، اکثر جو ہے ڈیزائن میں کچھ خالی جگہوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم خالی جگہ نہیں چھوڑیں گے تو ڈیزائن کو دیکھنے والا سمجھ نہیں سکے گا، کیونکہ سپیس بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہر ڈیزائن کو بھر دینا بس کہ مکمل ہو، یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ خالی جگہ بھی ڈیزائن کا حصہ ہوتی ہے، تو خالی جگہوں سے ڈیزائن خوبصورت لگتا ہے اور پڑھنے میں آسان لگتا ہے۔ نمبر 9،
ہر چیز جو ہے الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، متن الگ ہے، تاریخ الگ ہے، مقام الگ ہے، پکچر الگ ہیں، اسی طرح جو ہے فونٹ الگ ہیں، یہ ساری چیزوں کو ہم لیئر میں دیکھ کے اس کو خوبصورت ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، تخلیقی سوچ۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو جان لیں گے، اس کے بعد جو ہے ایپ جو ہے وہ ایک ٹول ہے۔ اصل جو ڈیزائن ہم نے بنانا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق بنانا ہے۔ جتنا ہمارا ڈیزائن کے لیے ہماری سوچ جو ہے، ہمارا دماغ جتنا اچھا کام کرے گا وہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ تو ہم نے اپنے دماغ کے ساتھ اس کو سوچنا ہے، اور اس طرح کے ڈیزائن ہم نے دیکھنے ہیں اور مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہزاروں ڈیزائن مل جائیں گے، آپ کوئی ان میں سے منتخب کر لیں اور اسی پہ مشق کرتے رہیں۔ 2-3 دن کے بعد آپ بھی پروفیشنل ڈیزائن بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے وہ بنیادی چیزیں سیکھی ہیں جس پر پروفیشنل ڈیزائن بنتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں عملی کام کر کے دکھائیں گے، اور اردو ڈیزائنر اپلیکیشن کے اندر ایک ایک ٹول کو استعمال کرنا سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم بہترین گرافک ڈیزائننگ کورس کو مکمل کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔